अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। ओपोजिशन का तीसरा जलसा कोयटा में हो चुका है। ओपोजिशन ने हुकूमत के जाने के दावे एक बार फिर दोहराए। हुकूमत ने मुल्क दुश्मनी के इल्जामात लगाए, लेकिन पीडीएम के जलसों के पहले सिलसिले के बाद हुकूमत जो है वो दबाव में नजर आ रही है। ओपोजिशन अलग से दबाव में है। ओपोजिशन की बात करें तो नवाज शरीफ का बयानिया जो है वो सख्त से सख्त होता जा रहा है, जिसके बाद ये सवाल अहम है कि क्या पीडीएम इस बयानिए पर भी एक पेज पर है और क्या यही बयानिया पीडीएम में इख्तिलाफात का बाइस भी आगे जाके बन सकता है। हुकूमत की जानिब से इसी बयानिए को बुनियाद बनाकर ओपोजिशन पर रियासती इदारों को मुतनाज़ बनाने और मुल्क दुश्मन कुव्वतों की ज़बान बोलने के इल्जामात तबातुर से लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के इदारों को मुतनाज़ा कौन बना रहा है? हिंदुस्तान की बोलियां कौन बोल रहा है? पाकिस्तान के मफादात को नुकसान कौन पहुंचा रहा है? पाकिस्तान की अफवाज जिन्होंने इस मुल्क से दहशतगर्दी का कला कमा किया, आज उसके अंदर आप गलत फहमियाँ और पाकिस्तान के मुखालिफ बयानिए को हवा देकर किसको खुश कर रहे हैं? आपका ख्याल है कि 3 जलसियों से हम मरूब हो जाएंगे? नहीं होंगे। बज़ाहिर हुकूमत का दावा है कि इन जलसों से हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माशी परफॉर्मेंस और महंगाई एक ऐसा मामला है जिस पर हुकूमत वाकई दबाव महसूस कर रही है। ये खबर भी है कि वज़ीर-ए-आज़म माशी टीम में तब्दीलियों पर गौर कर रहे हैं, क्योंकि उनके बार बार नोटिस के बावजूद महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सका और इसी मामले को अपोजिशन अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। लेकिन पीटीएम कोयटा जलसे के बाद अब नवंबर की 22 तारीख को पेशावर में जलसा करेगी, यानी तकरीबन 1 माह का वक्फा दरमियान में है। सवाल यह है कि अपोजिशन के जलसों के दूसरे मरहले के बाद क्या होगा? क्या अपोजिशन इस्तीफे दे देगी? ये वो सवाल है जिस पर अपोजिशन के दरमियान अब तक जो इत्तेफाक राय है वो खुलकर सामने नहीं आ रहा। एक बहुत ज्यादा बात होती है कि पीपल्स पार्टी इस बयानिए के साथ शायद ज्यादा अरसा ना चल सके। हमारे लिए ये 2018 का मसला नहीं है, ये सिर्फ 2018 में जो लोग इन्वॉल्व थे या जो हुआ था उसकी बात नहीं है। मैं अपने बात अपना तरीके से करूँगा, मियाँ साहब अपनी बात अपना तरीके से करेगा। मुझे इसलिए तकलीफ़ होता है, चाहे वो अपोजिशन के सियासी फंक्शंस हो या वो हुकूमत के फंक्शंस हो। आप इमरान खान किस पे स्पीच उठा रहे, वो किसी और का नाम ले रहा है, किसी और का नाम ले रहा है। ऐसा हमारा सियासत नहीं होता। आज भी मेरे लिए, मेरे पार्टी की सी के लिए ये सोचना भी कि पीपल्स पार्टी जो जमहूरियत के लिए और पार्लियामान के लिए हमेशा एक उनकी मौक़िफ़ सामने है, वो भी पार्लियामानी फोरम छोड़े, ये एक बहुत ही एटॉमिक बॉम्ब की तरह हमारा एक्सट्रीम मेजर होगा। बिलावल भुट्टो इस्तीफों के मामले पर वाज़े नहीं, साथ ही साथ नवाज शरीफ के बयानिए पर भी कुछ इख्तिलाफात नजर आ रहे हैं। ऐसे में हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद कब तक साथ चलेगा और कब इख्तिलाफात का शिकार हो जाएगा, ये अब आगे जाके देखेंगे। हुकूमत को इस बात का शिद्दत से यकीन है। वफाकी वज़रा के मुताबिक ओपोजिशन जनवरी तक घर चली जाएगी, नवाज शरीफ जेल चले जाएंगे और पीपल्स पार्टी और नून लीग की राहें जो हैं वो जुदा हो जाएंगी। हुकूमत की ये उम्मीद किस बुनियाद पर है, ये सवाल करेंगे वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी से। लेकिन पहले नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का ये बयान सुनते हैं, जिसमें वो एक तरफ वो हुकूमत का किस्सा ख़त्म होने का दावा कर रहे हैं और दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से अहम कानून साजी पर राब्तों का इंकशाफ भी कर रहे हैं। एटीट्यूड जो है हुकूमत का तो हमारे साथ है ही, हम अल्लाह के फजल से उसको बर्दाश्त कर रहे हैं और ज़्यादा देर नहीं है। ये हमारी बर्दाश्त भी जो है ना उसके लिए कुछ ज़्यादा देर नहीं है, बातें ख़त्म होने वाली हैं। किस्सा जो है लपेटा जा रहा है। इस इनका लीडर ये बोल रहे हैं उधर पल्ले ही कुछ नहीं है उसके, ये लोग उसके कंट्रोल में नहीं है। दर्जनों जो है वो हमारे साथ राब्ता कर रहे हैं। ये सीपैक की लेजिस्लेशन आप लेके आ रहे हैं, इसके ऊपर हमारे साथ राब्ता किए हुए हैं। अब बढ़ती हुई सियासी कशीदगी में क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है? इसी पर बात करेंगे। फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं।
फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। देखें, जो पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी है उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमी पे होता है। इकोनॉमी हमारी वैसे ही अच्छी नहीं है, आपकी परफॉर्मेंस पर भी सवालात उठ रहे हैं, महंगाई का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरी जानिब अपोजिशन जो है वो भी, उनकी रैलियां जो है ये भी मानना पड़ेगा कि मोमेंटम पकड़ रही है। तो इससे पहले कि अवाम आके, अब अवाम चूंकि स्क्वीज्ड इन है महंगाई की वजह से, उनके साथ शामिल हो, मुल्क फर्दर डिस्टेबिलिटी की तरफ जाए, क्या ये वक्त अभी आ चुका है कि गवर्नमेंट को पहल करनी चाहिए? क्योंकि देखें, जितना भी अदम इस्तेकाम आ जाए, लेकिन आखिर में बात आके टेबल पर ही डिसाइड होनी है, जो भी होनी है, तो पहल कर लेनी चाहिए गवर्नमेंट को। देखिए, पहली बात तो खैर इस बात से तो मैं आपकी एग्री नहीं करता कि कोई मोमेंटम पकड़ रहा है या कोई रैलियां वगैरह है, उसका कोई बड़ा पॉलिटिकल इम्पैक्ट नहीं आया। और स्पेशली जो गुजरांवाला जलसे की नाकामी है उसने तो बिल्कुल ही अपोजिशन का जो है वो धड़न तख्ता कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि एक एहसास रहता है इंस्टेबिलिटी का, और लगता है कि हमारी जो सड़कें हैं उनके ऊपर एक जुलूस निकल रहे हैं या कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज इतनी गर्म है, तो उसके नतीजे में यकीनन पहले ही PMLN जब हुकूमत छोड़ के गई है तो इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करके गई है। उसके बाद कोविड ने इस मामले को मजीद पेचीदा बना दिया। लिहाजा ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि एक मईशत के इस्तेहकाम के ज़िमन में और उसकी खातिर यकीनी तौर के ऊपर ये जो बातचीत है या जो भी अपोजिशन के साथ एक गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो होना चाहिए, और हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट के अंदर और फिर अपने अभी जो आखिरी उनका इंटरव्यू हुआ उसमें, दोनों में उन्होंने ये बात कही कि हम आपके साथ हर बात के ऊपर बात करने को तैयार हैं। सिर्फ आपका जो नैब का केसेस का मामला है उसको आप जो है वो प्राइमरी इशू ना बनाएं। अगर आप ये कहेंगे कि हम उसमें आपको रिलीफ दें, फिर बात नहीं हो सकती। और मैंने हमेशा अपनी मैं बात करता हूं, मैं हमेशा ये कहता हूं कि बातचीत शुरू करनी चाहिए उन पॉइंट से जहां पर एक इत्तेफाक राय बन सकता है। मिसाल के तौर के ऊपर देखिए ना, हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है कि इलेक्शन में धांधली होती है और इलेक्शन शफाफ नहीं है। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का एक बिल जो है वो हमने जमा करवाया है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी शामिल हैं। तो हम उसको आगे बढ़ाएं, और बजाय इसके कि हम कहें कि नहीं पहले आप केसेस खत्म करेंगे और फिर हम बात करेंगे, आप पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म से शुरू करें। इसमें चॉइस आप देखें, बात यह है ना कि इस वक्त उनके जो मुतालबात हैं वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि धांधली ज़्यादा गवर्नमेंट है, इनको घर जाना चाहिए, आप रिज़ाइन दें, नए इंतखाबात का ऐलान करें, या शायद कौमी हुकूमत 5-6 महीने के लिए आ जाए, नैब केसेस साइड पे कर दें। उनके तो मुतालबात यही हैं। तो ये तो बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं वो तो कमेटियों में, कौमी असम्बली में हो सकती है, लेकिन जिस तरह से वो जलसे जुलूस कर रहे हैं और एक कौमी तहरीक की तरफ उसे लेके जाना चाहते हैं, मैं तो उस जानिब इशारा कर रहा हूँ कि ये जो टकराव है जो कि पाइपलाइन में आगे जाके नजर आ रहा है कि वो अगर मार्च का ऐलान कर दें इस्लामाबाद की तरफ और इस्तीफों का ऐलान कर दें, तो बड़ा एक अजीब ऐसी सूरत हाल बन जाएगी कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू गवर्न फॉर द PTI। देखिए, ब्लैकमेल करके तो गवर्नमेंट को आप अगर समझें कि कोई इस तरह के मुतालबात मनवा सकता है तो वो तो नहीं हो सकता। लिहाजा हुकूमत तो 5 साल के लिए आई है, वो 5 साल अपने पूरे करेगी, और प्राइम मिनिस्टर साहब का जब तक एतमाद होगा तब तक पूरे करेगी। दूसरी बात ये है कि जो इस वक्त, ये बात भी मैं थोड़ा आपको तस्दीक कर दूं, ये जो मुतालबा है नए इंतखाबात का, ये मामला सिर्फ PMLN और फजलुर रहमान साहब तक महदूद है। पीपल्स पार्टी इस मुतालबे की हिमायती नहीं है। पीपल्स पार्टी तो सिस्टम का हिस्सा, अगर नए इंतखाबात होने हैं तो वो तो फिर सिंध में भी होने हैं, तो या बाकी जगहों पे भी होने, तो क्या पीपल्स पार्टी को उसका कोई फायदा है? आंसर इज नो। लिहाजा PD के अंदर भी इस नुक्ते के ऊपर एक यकजहती या एक समझिए कि एक यकजा नहीं है वो, और जो आगे बढ़ेंगे PM के, ये तो खुद ही लोग बिखरते जाएंगे। अभी तो PMLN के अंदर भी वो यकसुई नहीं है इन डिमांड्स को लेके जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज करते रहते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है जिसको अभी हम देख रहे हैं, उसमें ये अपोजिशन की तहरीक को बहुत बड़ा हुकूमत के लिए सियासी खतरा नहीं है, लेकिन मुज़ाकरात होने चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ मईशत। मईशत के में हमारी कमजोरियां हैं, स्पेशली कोविड की वजह से जो हमें एक प्रॉब्लम का या चैलेंज का सामना है, उसकी वजह से यकीनन मैं समझता हूँ कि ये रास्ता निकल सकता है। लेकिन अगर आप इंसिस्ट करेंगे
ऐसी बातों के ऊपर कि जिसके ऊपर आप समझिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले ही वाजे कर दिया है कि वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे केसेस के ऊपर, जैसे केसेस हैं, नैब के केसेस हैं, वो आपको लहदा सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे, उस पर पीएम नहीं मानेंगे। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, थोड़ा सा मैं स्पेसिफिक हो जाता हूं कि जो नवाज शरीफ साहब का या मरियम नवाज का एक बयानिया है जो कि हर जलसे के बाद उसमें सख्ती आती जा रही है, लहजे में भी और बयानियों में भी और अल्फाज के चुनाव में भी, वो कब तक इस तरह से चलेगा? क्योंकि इदारों के दरमियान और उनके दरमियान जो है खलीज बढ़ती जा रही है और एक अंदेशा है, खदशात मौजूद हैं आम पाकिस्तानी को। मैं बिल्कुल उसी तरफ बात कर रहा हूँ कि उसमें गवर्नमेंट इररेलेवेंट तो नहीं रह सकती। उसमें देखें, ये छोटे छोटे मुकदमात बन जाते हैं कि बैंक चोरी का, या उसको उठा लिया, इसको उठा लिया, इसको साइड पे करके आप इससे इररेलेवेंट तो नहीं रह सकते, और ये अपोजिशन की सख्तियाँ और ये बयानियाँ बढ़ता जाएगा। ऑप्शंस क्या हैं गवर्नमेंट के पास? नहीं, ये बयानिया नवाज शरीफ और मरियम नवाज का बढ़ता जाएगा, अपोजिशन का तो नहीं बढ़ता जा रहा। अपोजिशन का तो एक्चुअली कराची के जलसे के बाद ही आपने देख लिया कि अपोजिशन के अंदर तो इसके ऊपर दो नजरियात हैं, और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी तो सिस्टम का हिस्सा है, वो कैसे इस सिस्टम को गिराने की बात कर सकते हैं, और वो लेजिटिमेटली उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है PMLN से और फजलुर रहमान से। दूसरी बात, जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जो बयानिया है, उसमें आप देखिए अल्टीमेटली नुकसान PMLN का अपना होगा, नवाज शरीफ का अपना नुकसान होगा, क्योंकि वो तो लंदन में बैठे हैं, उनके बेटे लंदन में हैं, उनकी प्रॉपर्टीज लंदन में हैं। बाकी जो PMLN के लोग हैं वो तो लंदन में नहीं है ना, वो तो पाकिस्तान में है, बाद पाकिस्तान से वाबस्ता है। सो क्या जो PMLN की लीडरशिप है जो पाकिस्तान के अंदर है, वो लंदन के बयानिए की हमायत कर सकती है? आंसर इज नो। ना ही आप किसी को करिएगा कि फौज को बहैसियत इदारा आपको कंट्रोवर्शियल कर सकते हैं या फौज को डिवाइड कर सकते हैं, ये समझते ही नहीं है फौज के सिस्टम को, जो ये लोग बात करते हैं। फौज का जो सिस्टम है वो, और नवाज शरीफ क्या बात करते हैं, मतलब उनका देखें किस आर्मी, ये तो अभी तो बाजवा साहब और वो फैज साहब की बात करते हैं, माजी में किस आर्मी चीफ और DDISI के साथ उनकी बनी है। आसफ नवाज साहब के साथ ये लड़ाई इतनी ज्यादा थी कि उनकी बेगम ने और भाई ने एप्लीकेशन दी कि उनकी एग्ज्यूम किया जाए बॉडी को, और हमें शक है नवाज शरीफ ने उन्हें जहर दिया। ये आसफ नवाज से उनकी लड़ाई थी। उसके बाद वहीद काकड़ साहब को ले लीजिए, उसके बाद जहांगीर करामत साहब को ले लीजिए, उसके बाद परवेज मुशर्रफ साहब को ले लीजिए, फिर आप राहील शरीफ साहब और जहीर अब्बासी साहब के बारे में जो उन्होंने बातें की वो आप देख लीजिए, और आप बाजवा साहब और फैज साहब के ऊपर बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? अच्छा चौधरी साहब, महंगाई की तरफ अगर आएँ तो प्राइम मिनिस्टर साहब तो नोटिस लेते लेते थक चुके हैं, तकरीबन 2-2.5 महीनों से यही चल रहा है, और आम आदमी जो है वो स्क्वीज होता जा रहा है। अब खबरें ये आ रही हैं कि वो शदीद इस वक्त गुस्से में भी हैं कि यार क्यों ये सब कुछ क्यों नहीं ठीक हो पा रहा, गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, और फिर ये कहा जा रहा है कि शायद इकनॉमिक जो टीम है उसमें भी तब्दीलियों की बात गश्त है। कुछ कार्ड्स पे लग रहा है आपको? वैसे तो आपका जवाब यही होता है कि प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है कैबिनेट में तब्दील करना, लेकिन मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि कुछ पाइपलाइन में या कार्ड्स पे आपको नज़र आ रहा है कि कुछ कैबिनेट में तब्दीलियाँ होने जा रही हैं? देखिए, ये मैं कह नहीं सकता, बिकॉज ना मेरा प्रेरोगेटिव है, ना ही प्राइम मिनिस्टर की कोई इस कंसल्टेशन में मैं शामिल हूँ, लिहाजा ये मेरे लिए इस पे कमेंट करना मुश्किल होगा। जहां तक महंगाई का ताल्लुक है उस पे अलबत्ता प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े कॉम्प्रिहेंसिव, उनकी एक स्ट्रेटजी है, उस पर वो उन्होंने एक पूरा उसके ऊपर होमवर्क किया है, और वो अपने जो हमारे पैकेजेस हैं वो इस वीक जो है वो उसको अनवील करने जा रहे हैं। ठीक, आखिरी सवाल चौधरी साहब, वो थोड़ा सा एक लाइट मोड में कि ये जो BRT है अब आज फिर एक में आग लग गई है, इसका तो कोई सदेबाब करें, कोई यहाँ से मरकज से किसी को भिजवा देंगे कुछ, क्योंकि महंगाई के बाद दूसरा इशू वही है, रोज़ाना लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं कि एक ही मेगा प्रोजेक्ट किया है वो भी अभी तक नहीं चल पा रहा। मेरा ख्याल है उसका कोई बैटरीज का इशू है, उसमें उन्होंने जो बैटरीज लगाई हैं उसकी जो आप समझिए कि लोडिंग की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी है, लोग बहुत ज्यादा जो है वो BRT को यूज करते हैं, उसकी वजह से वो गर्म होकर उनमें आग लग जाती है। अब उन्होंने बाकी सारी बसेस जो है वो रीवैम्प करवाई हैं। आज तो क्लच कोई खराब हुआ था, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं था, बट मीडिया की अटेंशन भी है, और मेरे ख्याल में BRT और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ज्यादा उसको कीनली देखना चाहिए क्या मसाइल है।
ठीक, फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद पीडीएम के अपोजिशन की बात करेंगे। उवैस नूरानी साहब ने कल जो कोयटा जलसा था अपोजिशन का, वहाँ पे एक कंट्रोवर्शियल बयान दिया बलूचिस्तान के हवाले से, और उस पर काफ़ी कड़ी तनकीद भी हुई, और बल्कि हुकूमत के कुछ वज़रा तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उवैस नूरानी साहब जो हैं उन्होंने वही बात की जो अजीत डोवल इंडिया से बैठ कर रहे हैं। तो उवैस नूरानी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि क्या उन्होंने ये बयान जो है वो जानबूझ कर दिया, क्या अपने बयान पर वो नादिम है, असल वजह क्या थी, और पीडीएम आगे क्या करने जा रही है। 1 महीने की छुट्टी मिल गई है, अगला जलसा 22 नवंबर को पेशावर में होगा, तकरीबन 1 महीने का टाइम है। तो क्या पीडीएम ने जो मोमेंटम बनाया था वो कहीं दरमियान में टूट ना जाए। पीपल्स पार्टी की तरफ ऑलरेडी सवालात उठ रहे हैं। तफसीली गुफ्तगू करेंगे उवैस नूरानी साहब से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पीडीएम के कोयटा जलसे के बाद हुकूमत की जानिब से एक तरफ नवाज शरीफ का बयानिया और दूसरी तरफ पीडीएम के नायब सदर और जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल उवैस नूरानी के एक बयान की बुनियाद पर यह तासुर कायम करने की कोशिश की जा रही है कि पीडीएम का बयानिया मुल्क दुश्मनी है, अपोजिशन इंडिया की जुबान बोल रही है। अपोजिशन के बकौल ये इल्ज़ाम सिर्फ अपोजिशन की जानिब से दबाव महसूस करने के बाद लगाया जा रहा है, ताकि हुकूमत की परफॉर्मेंस पर बढ़ने वाला जो दबाव है वो कम किया जाए। पाकिस्तान की सियासी तारीख में गद्दारी और दुश्मनी के इल्जामात नए नहीं है। मौजूदा दौरे सियासत में भी नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, किसी न किसी मामले पर इन तमाम सियासी जमातों की जानिब से एक दूसरे पर ऐसे ही इल्जामात लगाए गए जिनके बज़ाहिर कोई शवाहिद मौजूद नहीं होते, लेकिन हालिया दिनों में इन इल्जामात की शिद्दत में इजाफा देखने में आया, जो तशवीशनाक और पाकिस्तान की सियासत में एक बदनुमा रुझान है। गुज़श्ता रोज कोयटा के जलसे में उवैस नूरानी की जानिब से एक बयान दिया गया, जिनके बाद उन पर यह इल्जाम लगाया गया कि वो आज़ाद बलूचिस्तान के पाकिस्तान दुश्मन बयानिए की हिमायत कर रहे हैं। हम चाहते हैं बलूचिस्तान एक आजाद रियासत हो। आज बलूचिस्तान का माहौल ऐसा ही है जैसे आप किसी पसमानदा इलाके में आ गए हैं, और बलूचिस्तान को हर दौरे हुकूमत में पैकेज दिया जाता है। पैकेज देने का मकसद अवाम की खिदमत होता है, हुकूमत का काम है, मगर ये लोग पैकेज ऐसे देते हैं जैसे हम और आप भिखारी हैं। उवैस नूरानी की जानिब से इस बयान पर वजाहत भी दी गई। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जानिब से यह भी कहा गया कि इस वजाहत को कबूल कर लेना चाहिए, लेकिन मामला काफ़ी आगे जा चुका है, जिसकी एक वजह इंडियन कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल का यह बयान है जो हाल ही में मंजर आम पर आया, जिसमें उन्होंने इंडिया के बाहर भी जंग ले जाने का इंदिया दिया। हम वहीं लड़ेंगे जहां पर आपकी इच्छा है, या कोई ज़रूरत तो नहीं। हम वहीं लड़ेंगे जहां पर से हमारे को खतरा आ रहा है, और हम उसका खतरे का मुकाबला वहीं करेंगे। हम युद्ध तो करेंगे, और अपनी जमीन पे भी करेंगे और बाहर भी करेंगे। अब इस बयान को पीडीएम के बयानिए से जोड़ा जा रहा है। वफाकी वजीर शेरी मजारी ने बड़ा सवाल उठाया कि अजीत डोवल की हाइब्रिड जंग की धमकी और उवैस नूरानी का बयान एक ही वक्त में कैसे। लेकिन अगर शेरी मजारी ने ये इल्जामात सिर्फ इत्तेफाक की बुनियाद पर लगाए तो यकीनन ये खतरनाक रुझान है। अगर हुकूमत के पास कोई शवाहिद हैं तो सामने आने चाहिए, और अगर ये इल्जामात सिर्फ सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर लग रहे हैं तो ये सिलसिला खुदारा ख़त्म कर दें, चाहे वो हुकूमत की जानिब से हो, अपोजिशन की जानिब से हो। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे पीडीएम के रहनुमा शाह उवैस नूरानी से, और उनसे उनके इस मुतनाज़ा बयान से मुतालिक पूछेंगे कि क्या उन्होंने अल्फाज के चुनाव में गलती की। उवैस नूरानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा कि ये हुआ क्या, स्लिप ऑफ टंग था, बगैर सोचे समझे आपने बयान दे दिया था, क्या वजह बनी इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मदऊ किया आज। स्लिप ऑफ टंग था बिल्कुल। मेरी क्योंकि स्पीच सबसे पहले थी, फर्स्ट स्पीच थी, और मैं वहाँ स्टेज पे जब पहुँचा तो काफ़ी शोर था, क्योंकि स्टार्टिंग पीरियड था, सबको वेलकम हो रहे थे, और इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि पोडियम जो था, जो माइक, वो एंट्रेंस गेट पे लगा था, काफ़ी शोर हो रहा था। अगर मेरी स्पीच कोई पूरी देखे तो उसमें मैंने 3 दफ़ा वहाँ पे कहा कि आवाज़ आहिस्ता करें, शोर हो रहा है पीछे, डिस्टर्बेंस हो रही है। थर्ड टाइम मैंने ज़रा लाउडली कहा कि भाई आप जो है इसको इनफ, यानी आप क्वाइट हो जाएं आप लोग, तो फिर खामोशी हुई थी। तो उस तकरीर के दौरान मैंने एक आज़ाद पाकिस्तान, ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान
اور پھر میرا نیکسٹ جو پوائنٹ تھا وہ 18th امینڈمنٹ اور NFC ایوارڈ اور آزاد عدلیہ، اس طرف میں جانا چاہ رہا تھا، مگر اتفاق سے میرے ایک سلپ آف ٹنگ ہوا جس پہ میں نے اس میں کوئی کباہت نہیں ہونی چاہیے، میں نے فوراً جیسے ہی مجھے پتہ لگا، مجھے تو علم میں بھی نہیں تھا، بعد میں جب میں نے اس کو ریویو جب میں جلسے سے ایکچولی کل چلا بھی گیا تھا جلدی، کیونکہ میں صبح سویرے آیا تھا، ایک فلائٹ آلریڈی کینسل ہو چکی تھی کوئٹہ کی، تو میں تھکا ہوا تھا کافی، رات بھر کا جاگا ہوا تھا، تو میں نے ریکویسٹ کری لیڈرشپ سے کہ مجھے اگر جانے دے، تو میں چلا گیا تھا۔ جب میں اٹھا تو مجھے پتہ لگا کہ ٹی وی پہ الیکٹرانک میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے، میں نے پھر وہاں پہ اس وقت پھر ٹویٹ کیا، سگنلز بھی جیم تھے، نو سگنل تھا وہاں پہ، تو یہ ایک ایشو ہوا۔ اس کے بعد یہ کہ اگر یہ کوئی کہے کہ میری کریڈیبلٹی کے اوپر یا میری بیک گراؤنڈ کے اوپر، تو میں جن لوگوں نے یہ بات کی ہے میں ان کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بنانے والوں میں میرے والد محترم مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ اور میرے دادا مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پاکستان بنانے میں اپنی قربانیاں دی ہیں، اور اس کو پاکستان کو جب جا کے معرض وجود میں آیا ہمارے اکابر اور اسلاف نے۔ اس کے بعد 73 کی اسمبلی کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو آئین پاکستان کا 80% مسودہ جو ہے وہ میرے والد صاحب کا تیار کیا ہوا ہے۔ اب جو لوگ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، میں ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دے، اور وہ میرے لیے بڑے محترم ہیں۔ کل بھی میں نے ایک شو پہ کہا کہ چاہے آپ اپوزیشن میں ہوں چاہے آپ گورنمنٹ میں ہوں، سیاست کریں، سیاستدان سیاسی میدان میں سیاست کا مقابلہ کرے۔ فتوے آپ غداری کے اور یہ غدار کے، حب الوطنی کے، ہر ایک سے کون مانگتا پھرے گا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستانی اگر ہم سے بڑا کوئی محب وطن ہے تو سامنے لائیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر ہم نے خدا نہ خواستہ پاکستان بلوچستان تو کیا اگر کسی چھوٹی سی کانسٹیٹوئنسی کو یا ایک اب کونسلر کے الیکشن کے لیے بھی اگر ایسی گفتگو کرے انسان تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا سے اٹھا لے اگر پاکستان کو توڑنے کی بات کرے۔ نورانی صاحب بڑا کلیئر کٹ آپ نے بتا دیا، سلپ آف ٹنگ تھا اور جو آخر میں آپ نے کہہ دیا، لیکن فواد چوہدری صاحب تو کہہ رہے ہیں آپ کی وضاحت کو قبول کر لیا جائے۔ شیری مزاری صاحبہ سوال اٹھا رہی ہیں کہ اس طرف انڈیا سے اجیت ڈوول کا بیان آتا ہے پاکستان کے بارے میں اور جو پاکستان انڈیا سے باہر جنگ لے جانے کے بارے میں، اور پھر آپ کا بیان وہ کمپیریزن اس سے کر رہی ہیں، تو آپ نے تو کہہ دیا سلپ آف ٹنگ تھا، لیکن وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ ٹائمنگ اس کی آپ دیکھیں نا، یہ کس طرف ملک دشمن بیانیے کو لے کے جا رہے ہیں۔ بس میں خاتون ہیں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، بزرگ ہیں، میں یہی کہوں گا کہ پہلے وہ یہ اپنی رائے دیں کہ وہ اپنی صاحبزادی کی جو اظہار رائے ہے اور آزاد یہ ہے اس سے اتفاق کرتی ہیں، اگر وہ اس سے اتفاق کرتی ہیں تو پھر میں اپنے ایشو پہ ان سے گفتگو کر سکتا ہوں۔ لیکن ویسے ان کی صاحبزادی کا تو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ بار بار یہ بس میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ اگر اچھا پی ڈی ایم کی بات کریں، ویس نورانی صاحب 3 جلسے اب ہو چکے ہیں، درمیان میں کوئی جلسہ نہیں ہے، اب آگے جا کے 22 نومبر کو پشاور میں جلسہ آنا ہے۔ اب یہ جو درمیان والا ٹائم ہے، اس سے تو جو آلریڈی اختلافات کی خبریں پی ڈی ایم کے اندر تھیں، کیونکہ بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کھل کے ابھی تک آپ کا ساتھ نہیں دے رہی، تو ایسا نہ ہو کہ پی ڈی ایم 22 نومبر سے پہلے ہی صرف مولانا صاحب کو ہی جلسہ نہ کرنا پڑے پشاور میں، پی ڈی ایم توڑ پھوڑ کا شکار ہی نہ ہو جائے۔ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پی ڈی ایم کا جو اتحاد جب شروع میں بنا اے پی سی کے بعد، اے پی سی میں بلاول صاحب کی بلائی ہوئی تھی، وہی اس کو ہوسٹ کر رہے تھے، اس میں جو 26 نکات طے ہوئے تھے وہ بلاول صاحب کی مرضی سے ہی ہوئے تھے، سب کی اتفاق کے رائے سے ہوئے تھے، اور اس میں یہ چیز ساری موجود ہیں، استعفوں سے لے کے ایگریشن اور سارا جلسے، ریلیز، جلوس اور چارٹر آف ڈیموکریسی اور الیکشن ریفارمز کے اوپر 26 نکات طے ہوئے تھے۔ اب اگر آپ خود سوچیں کہ اگر جنہوں نے کل گجرانوالہ کا جلسہ دیکھا، جنہوں نے کراچی کا جلسہ دیکھا، جنہوں نے کوئٹہ کا جلسہ کل دیکھا، آپ مجھے بتائیں اس جلسے کو دیکھنے کے بعد کوئی اس میں ifs and buts ہو سکتے ہیں؟ اتنی تعداد کوئٹہ کی کل تھی کہ لوگ باہر آخر تک بیٹھے رہے، وہ تو ہے نورانی صاحب، پیپلز پارٹی اگر اب تک جو اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگز ہوئی ہیں اور جو مرکزی قیادت کی میٹنگ ہوئی ہے، میں ان دونوں میں موجود رہا ہوں،
اب تک کوئی ایسی چیز میرے سامنے نہیں آئی کہ جہاں میں نے یہ دیکھا ہو کہ پیپلز پارٹی کا تھوڑا. یہ ایک الگ بات ہے کہ انہوں نے پہلے سے بتایا ہوا تھا کہ بلاول صاحب جب یہ ڈیٹس طے ہو رہی تھیں تو انہوں نے کہا تھا کہ بلاول صاحب کا اس وقت گلگت بلتستان کا وہ بالکل طے تھا. وہ پھر انہوں نے کہا کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ کوئٹہ میں خطاب نہیں کریں گے. جو پی ڈی ایم کی جو مومنٹم ہے وہ تو چلے بن رہا ہے, لیکن یہ بات کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں اس وقت خان صاحب اپوزیشن سے کوئی مذاکرات نہیں کر رہے, اپوزیشن ان سے مذاکرات نہیں کرنی چاہتی, اور جس طرح کا بیانیہ ایک ڈیولپ ہو چکا ہے, جس طرح کی تنقید اداروں پر ہو رہی ہے, تو فی الحال ڈیڈ لاک ہے. وہاں سے بھی آپ کے ساتھ کوئی بات چیت وغیرہ کوئی کسی نے اپروچ کیا؟ کوئی کس طرف یہ بات جائے گی, کہاں پہ, کتنے جلسے کر لیں گے؟ میرے خیال سے دیکھیں ایک ڈائیلاگ پہ اینڈ تو ڈائیلاگ پہ بیٹھنا پڑے گا, اور اگر وہ نہیں بیٹھیں گے تو میں ایک ایز اے پاکستانی میری تو شروع سے یہ رائے ہے کہ ایک نیشنل ڈائیلاگ فورم بننا چاہیے جس میں ریاستی قوتیں جو ہیں اس ملک کے اندر, اسٹیبلشمنٹ ہے, پولیٹیکل پارٹیز, اپوزیشن, سب بیٹھیں اور ایک دفعہ لائن اپ کر لیں کہ پاکستان کو چلانا کس طریقے سے. کیونکہ دیکھیں اس ساری پولیٹیکل ایکسرسائز میں ڈیمیجنگ جو ہے وہ پارٹ جو ہے وہ پاکستان کا ہے. اکانومی آپ کی اس کا تھریشولڈ کوئی ہینڈ نہیں ہے. اقتصادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو بین الاقوامی سطح پہ بھی کوئی بھی آپ سے کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایکسپورٹ آپ کی اتنی ہے نہیں, امپورٹ پہ آپ کی پابندیاں ہیں, ٹیکسٹائل انڈسٹری آپ کی بیٹھ چکی ہے, موٹر وہیکل انڈسٹری ڈراپ ڈاؤن ہو چکی ہے, صرف ماں سوائے کمیونیکیشن کے, موبائل سروس کے علاوہ تمام انڈسٹریز بیٹھ چکی ہیں. سب سے بڑا بحران اس وقت جو ہے وہ معاشی بحران ہے. لیکن اپوزیشن جو کر رہی ہے اس سے تو یہ معاشی بحران مزید بڑھے گا, انسرٹینٹی پھیل رہی ہے, غیر یقینی کی صورتحال ہے. تو آپ یہ دیکھیں نا, اس کا مطلب ہے ایڈمنسٹریٹو بحران موجود ہو گیا نا ملک میں. موجودہ حکومت میں جو اب آئی ہے آئینی بحران تو موجود ہے. ہر چیز یہ عمران خان کا نقصان ہے یا پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں؟ یہ تو سب کا نقصان ہے. یہ عمران خان کا کوئی, عمران خان تو بیچارہ ایک سلیکٹ آ کے بٹھا دیا, اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. مگر پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ نقصان پاکستان کا ہے. لہٰذا آپ کو یاد ہوگا جب جس وقت شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھایا تھا ایز اے لیڈر آف دی اپوزیشن, انہوں نے پرپوزل دیا تھا کہ نیشنل اکنامک فورم پہ ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے اور ملک میثاق معیشت کے اوپر بات کرنی چاہیے اور نکالو. یہی راز ہے ملک کے ترقی کرنے کا. جب انسان کا معاشی بحران سے جب نکلتا ہے تو ملک ترقی کرتا ہے. اگر آپ معیشت کو قتل کر دیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. سی پیک بھی دیکھیں نا آپ کس طرح کے ایک لنگڑے لولے ماحول میں چل رہا ہے. چھوٹے چھوٹے منصوبے بن رہے ہیں, ایک بڑے منصوبے جو اس کے بنانے تھے ڈیولپمنٹ کے وہ نہیں ہو پا رہے. چائنا آپ سے ناراض ہے, سعودی عربیہ آپ سے ناراض ہے, دوسرے ممالک آپ سے ناراض ہیں. جو ریاستیں اور دوسری آپ کو سپورٹ کرتی تھیں معاشی طور پہ بھی, بزنس وائز بھی, وہ بھی آپ سے بیک فٹ پہ چلی گئی ہیں. انویسٹمنٹ آپ کی اتنی لیس کوانٹٹی میں ہو گئی ہے کہ آپ خود دیکھیں, اسٹیٹ بینک کی آپ اعداد و شمار دیکھیں. اب سٹاک مارکیٹ کے اوپر انہوں نے ایک بلون ببل کر کے اوپر نیچے کرتے ہیں, مگر اس میں فائدہ تو نہیں ہے, کوئی نقصان ہی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آخری سوال آپ سے نورانی صاحب, کہ اس وقت اگلا جلسہ جو ہے وہ پشاور میں ہے 22 نومبر کو, پھر اس کے بعد لاہور میں جو جلسہ ہوگا, ملتان کے بعد جو لاہور والا جلسہ ہے وہ مڈ دسمبر تک یہ بات تقریباً پہنچ جائے گی. اگر اس وقت تک بھی کچھ نہ ہوا اور عدم استحکام پولیٹیکلی بڑھتا رہا تو کیا پی ڈی ایم کیا سوچ رہی ہے, کیا کریں گے؟ وہ جو طے ہے ہمارے نکات میں, ہم لانگ مارچ بھی کریں گے, ہم ریلیز بھی نکالیں گے, ٹرین مارچ بھی کر سکتے ہیں, مختلف حصوں میں بٹیں گے, مگر تحریک سٹاپ نہیں ہوگی کیونکہ اس کا لیکن یہ لاہور جلسے کے بعد ڈیسیجن ہوگا. جی, لاہور جلسے کے بعد ہوگا. اور ابھی انشاءاللہ تعالی ایک ہفتے کے بعد انشاءاللہ تعالی فوراً مرکزی لیڈرشپ کا ایک اجلاس ہونے والا ہے. اور اس میں ڈیسائیڈ ہوگا. میں آپ کی شو کی بساطت سے ایک اور چیز بھی کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں پاکستان کی گورنمنٹ ہے یا اپوزیشن ہو, یہ ایک جو فرانس میں جو ایشو چل رہا ہے, جی بالکل, حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ شاعر اسلام کے حملہ ہوا ہے اور وہ اس کو پریزیڈنٹ آف فرانس جو اس کو انڈورس کرتا ہے. پاکستان کی گورنمنٹ اگر واقعی میں سنجیدہ ہے تو فوری طور پہ ایک تو اپنا سفیر وہاں سے بلا لینا چاہیے. سیکنڈ آپشن ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ ہم ان کا سفیر جو یہاں موجود ہے اس کو یہاں سے فوراً روانہ کر دینا چاہیے, کیونکہ دس از دا ہائٹ. اربوں مسلمان, 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے اور اس کے اوپر کوئی ایسی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے ہمیں. ایک یہ دوسرا, میں ایک لاسٹ آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری سلپ آف ٹنگ کے اوپر تو اتنا کر دیا ہے, کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے, مگر
خان صاحب کی خود کی سلپ آف ٹنگ کی اگر آپ دیکھیں تو پوری ایک لائن لگی ہوئی ہے. ان کی سلپ آف ٹنگ پہ کون معذرت کرے گا؟ جس میں انہوں نے اداروں کی تذلیل کی ہے، جس میں انہوں نے خاتم النبیین پہ کے الفاظوں کے چناؤ میں غلطی کی ہے، صحابہ اکرام رضوان اجمعین پہ. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر میں دوزخ میں چلا گیا تو مجھے گرمی نہیں لگے گی. یہ اویس نورانی صاحب اصل میں ٹاپک ایسا ہے کہ میں ایوائڈ اس لیے کرتا ہوں کہ بات کسی بھی طرف چلی جاتی ہے. خان صاحب اگر خود ہوتے، ان کا ترجمان ہوتا، وہ جواب بھی دے دیتے. شاہ اویس نورانی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، فرانس کی بات کی، گستاخانہ خاکوں کے بعد، اشاعت اور اس کی ترویج کے بعد جو عالم اسلام میں شدید غصے کی لہر ہے، وہ سچویشن کس طرف جا سکتی ہے؟ بڑی تفصیلی بات ہم فرانس کے واقعات پر کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فرانس میں ایک بار پھر گستاخانہ خاکوں کی اشاعت اور ترویج کے بعد عالم اسلام میں پہلے جو غصے کی شدید لہر پائی جاتی تھی وہ بڑھتی جا رہی ہے. لیکن اس مسلم دشمن سوچ اور عمل کی مذمت کرنے کی بجائے فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون کے متنازع بیانات جلتی پر مزید تیل کا کام کر رہے ہیں، جس کے بعد پورے عالم اسلام سے نہ صرف فرانس کی مذمت کی جا رہی ہے بلکہ فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ اور احتجاج بھی زور پکڑتے جا رہے ہیں، جس نے فرانس میں ایک بھونچال سی کی کیفیت پیدا کر دی ہے. پاکستان کی جانب سے بھی فرانسیسی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا، انہیں احتجاجی مراسلہ تھمایا گیا، جبکہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف متفقہ مذمتی قراردادیں بھی منظور آج کی گئی. عمران خان ماضی میں بھی بار بار خبردار اور اس خدشے کا اظہار کر چکے ہیں کہ ایک منظم سازش کے تحت مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. گزشتہ برس آپ کو یاد ہوگا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں بھی عمران خان نے اپنے خطاب میں واضح الفاظ میں عالمی برادری کو بڑھتے ہوئے اسلامی فوبیا سے خبردار کیا تھا. It is important to understand this. The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human know, we human beings understand one thing: the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. And that's why the Muslims react. In the Western society, and quite rightly, the Holocaust is treated with sensitivity because it gives the Jewish community pain. That's all we ask. That do not use freedom of speech to cause us pain by insulting our holy prophet. That's all we want. لیکن بدقسمتی سے عمران خان کی جانب سے خبردار کیے جانے کے باوجود ان کے خدشات آج درست ثابت ہو رہے ہیں. فرانس میں تواتر سے ہونے والے مسلم مخالف حرکات نہ صرف مسلم دنیا کے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں بلکہ دنیا بھر میں کروڑوں مسلمانوں کی زندگیوں کو بھی خطرات لاحق ہو رہے ہیں، جس طرح کے اسلامی فوبک اٹیکس ہو رہے ہیں. عمران خان نے حالیہ واقعے کی بھی شدید مذمت کرتے ہوئے فرانسیسی صدر کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ گستاخانہ خاکوں کی نمائش کی حوصلہ افزائی کر کے اسلام اور ہمارے نبی کو ہدف بنا کر مسلمانوں بشمول اپنے شہریوں کو جان بوجھ کر مشتعل کرنے کی راہ اختیار کی جا رہی ہے. عمران خان کے ٹویٹ کے مطابق اسلام پر بلا سوچے سمجھے حملے سے صدر میکرون یورپ اور دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات پر اس طرح لگ رہا ہے کہ ہمراہ آور ہو رہے ہیں. فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے معاملے پر پاکستان میں قومی اسمبلی اور سینٹ میں جو مذمتی قراردادیں آج پیش کی گئیں اس میں بھی اپوزیشن نے اس حوالے سے حکومت کے اقدامات کو غیر تسلی بخش قرار دیا. نون لیگ کے رہنما احسن اقبال نے وزیر خارجہ کے بیان کو غیر ضروری تھیسس قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایک پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے تھا آج کہ ہم فرانس سے پاکستانی سفیر کو واپس بلا رہے ہیں. The Majlis Shura, Parliament of Pakistan, taking serious note of the recent blasphemous incidents insulting the Holy Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam through republication of caricatures in France and the desecration of the Holy Quran in Norway and Sweden, condemns in strongest terms the resurgence of blasphemous and Islamophobic acts of mischievous elements in some parts of the world. کہ آج امت مسلمہ کے جذبات بہت مجروح ہوئے ہیں چونکہ ایک مسلمان کے اندر جو عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اس کے ایمان کی بنیاد ہے. مجھے انہوں نے ابھی یہاں پہ ایک پورا تھیسس پڑھ دیا ہے. ہم نے کہا تھا کہ مذمت کرنی ہے
اس کے اندر ایک قابل عمل بات نہیں آئی. دو حرفی بات ہونی چاہیے تھی کہ مسلمانوں کے جذبات کی توہین ہوئی ہے, ہم فرانس سے اپنا ایمبیسڈر واپس بلا رہے ہیں. کوئی قدم ہوتا. انہوں نے ایک انگریزی کا تھیسس پڑھ دیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے جناب اسپیکر, ان کی تقریر سن کے آج مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ پاکستان سفارتی محاذ پہ تنہا کیوں کھڑا ہے, انڈیا نے کیوں کشمیر نگل لیا ہے. اگر اسی قسم کی تقریریں یہ باہر جا کے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رحم کرے پاکستان پہ. دوسری جانب ترک صدر رجب طیب اردوان اس حوالے سے شدید برہم ہے. انہوں نے ایک نہیں 2 بار فرانسیسی صدر کو اپنے دماغی معائنے کا مشورہ دیا, جبکہ انہوں نے اپنی آج قوم سے خطاب میں فرانسیسی مصنوعات کے باقاعدہ بائیکاٹ کا مطالبہ بھی کیا. Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç hürriyetinden, inanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir? Öncelikle bir akli noktadan kontrol. مسلم امہ کے رہنماؤں کی جانب سے فرانس کی مذمت کے علاوہ فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ نے بھی فرانس کو شدید دھچکا پہنچایا, جس کے بعد کچھ اطلاعات کے مطابق فرانس نے اپنی مصنوعات کا بائیکاٹ ختم کرنے کی اپیل بھی کر دی ہے. حالیہ دنوں میں چند ایسی ویڈیو سوشل میڈیا سائٹس پر وائرل ہوئیں جن میں کویت, اردن اور قطر سمیت دیگر ممالک کے کاروباری حضرات کو اپنی دکانوں سے فرانسیسی مصنوعات ہٹاتے اور ان مصنوعات کو دوبارہ فروخت نہ کرنے کا عزم کرتے دکھایا گیا ہے. پاکستان میں بھی گزشتہ 48 گھنٹوں سے فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کا ٹرینڈ جو ہے ٹویٹر پر وہ ٹاپ پر ہے. اس کے علاوہ لیبیا, شام اور غزہ کی پٹی پر بھی احتجاج ہو رہے ہیں. فرانس کی جو وزارت خارجہ ہے انہوں نے اس حوالے سے بیان بھی جاری کیا کہ بائیکاٹ کے احکامات بے بنیاد ہے اور انہیں جلد از جلد روکا جائے. وہ باقاعدہ جو ہے وہ ایک اپیل کر رہے ہیں. اسی پر ہم تفصیلی بات کریں گے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے مذہبی امنگی علامہ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جبکہ صحافی اور تجزیہ کار طاہر عمران میاں بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. علامہ صاحب, پہلے آپ سے شروع کریں گے. بڑا ایک حساس معاملہ ہے پورے عالم اسلام کے لیے, صرف یہاں کی اپوزیشن اور حکومت کی بات نہیں ہے. ہم اس کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے, جو جس طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں فرانس میں, اس پر نادم ہے. آج کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ کو, کس طرح سے رسپونڈ کرنا چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں انٹرنیشنلی ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کوئی ایسی جذباتی جو ہے وہ یہ جگہ تو بالکل جذبات شو کرنے کی ہے, لیکن ہمیں انٹرنیشنلی جب ہم رسپونڈ کرتے ہیں تو بحیثیت قوم کرتے ہیں, بحیثیت ملک کرتے ہیں. آپ کی بھی خان صاحب سے اس پر بات ہوئی ہوگی. کیا گورنمنٹ کیا کرے گی, کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. بہت شکریہ. گزارش یہ ہے کہ ایک بات بڑی واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. یہ بڑا واضح ہے. پوری کائنات ایک طرف ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس جو ہے وہ ہمیں عزیز ہے. اب آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ عمران خان صاحب نے تو اقوام متحدہ میں بھی اس پہ بات کی, اور میں خود گواہ ہوں جب 27 رمضان کو مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے جوار میں 57 اسلامی ملکوں کے سربراہ بیٹھے تھے OIC کے سربراہی اجلاس میں, تو عمران خان صاحب نے جو وزارت خارجہ نے تقریر دی تھی اس تقریر کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہی اس دن بھی بات کی تھی کہ میری ایک خواہش تھی, اور وہ خواہش یہ تھی کہ کاش کسی وقت میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں اور اسلامی سربراہوں سے کہوں کہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا, مقدسات کا, تمام مذاہب کے جو آسمانی مذاہب کے مقدسات ہیں, انبیاء ہیں, آسمانی کتب ہیں, ان کے احترام کا قانون بنایا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو صبح وزیر خارجہ صاحب نے بتایا کہ میں بھی, وہ بھی, وزیر اعظم صاحب بھی, ہم اسلامی دنیا میں اور عالمی دنیا میں رابطے کر رہے ہیں. تمام اسلامی دنیا کے مختلف ممالک کے جو قائدین ہیں سیاسی مذہبی, ان سے بات چیت ہو رہی ہے.
ہم یہ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ اور دنیا کے امن پسند اجتماعی طور پر ایک ایسا موقف اپنائیں اور اقوام متحدہ کے اندر قانون سازی ہو تاکہ دنیا کے کسی بھی خطے کے اوپر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء، آسمانی مذاہب اور آسمانی کتب کی جو ہے وہ توہین نہ ہو۔ پاکستان کی حکومت اس وقت پورے عالم اسلام میں الحمدللہ ہمارا موقف جو ہے وہ بھرپور طریقے سے دنیا کے سامنے ہے۔ ہم اس پر مسلسل رابطوں میں ہیں، اس پر مسلسل بات چیت ہو رہی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اپنے آقا و مولا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کا قانون اور اس پر ایک متفقہ لائے عمل OIC کے پلیٹ فارم پر بھی اور اقوام متحدہ میں بھی انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ لا سکیں گے اور منظور کروا سکیں گے۔ اچھا علاوہ صاحب یہ بتائیے گا کہ مطالبہ جو کیا جا رہا ہے آج اپوزیشن کی جانب سے بھی کیا گیا کہ فرانس میں جو ہمارے سفیر ہیں انہیں فوراً واپس بلایا جائے اور یہاں پہ جو فرانسیسی سفیر ہیں انہیں واپس اپنے ملک جو ہے وہ بھجوایا جائے، کیا یہ ایک سینسیبل ڈیسیجن ہوگا اس وقت میں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آج فرانسیسی سفیر کو وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا ہے، ہم نے اپنا مؤثر احتجاج فرانس کی حکومت تک پہنچایا گیا۔ یہ ایک پہلا مرحلہ ہے، جو آپ کی ڈپلومیسی کے مراحل ہوتے ہیں اس میں بھی یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اگر فرانسیسی صدر جو ہے وہ اپنا یہ رویہ نہیں بدلتے اور وہ اسی طرح انتہا پسندوں کو اور متشدد گروہوں کو سرپرستی کرتے ہیں اور توہین کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، تو آگے بہت سارے اقدامات ہیں جو ہم اٹھائیں گے اور اٹھانے چاہیے اور دنیا دیکھے گی۔ کوئی یہ تو نہیں ہے کہ یہ آج دیکھیے کہ دنیا اسلام میں کتنے ملک ہیں جنہوں نے فرانسیسی سفیر کو طلب کر کے احتجاج کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان پہلا ملک ہے، ترکی سے فرانس نے اپنا سفیر واپس بلایا ہے، ہم نے فرانس کے سفیر کو طلب کیا ہے، تو یہ ترکی بھی اس پہ، باقی دنیا، اسلامی دنیا بھی آواز اٹھا رہی ہے، رابطہ عالم اسلامی ہے، اسلامی تعاون تنظیم ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان الحمدللہ ہم عشاقان رسول ہیں، اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے سیاسی اختلاف لوگوں کے ہوں گے، لیکن میں نے جو انہیں پایا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں انہیں کسی سے کم نہیں پایا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا علامہ صاحب آخری سوال آپ سے، لیکن بڑا اہم سوال، کہ ایسے جب واقعات ہوتے ہیں تو وہ ہم میں اندر جو ہماری کوتاہیاں ہیں، جو ہماری غلطیاں ہیں، اس جانب بھی اشارہ کرتے ہیں کہ آپ تبھی عالم اسلام کے خلاف اس طرح کی چیزوں کا جواب دے سکتے ہیں جب آپ خود متحد ہوں، آپ میں خود اندر ہم میں اتحاد ہو۔ لیکن جس طرح کہ اب آپ پتہ ہے، مجھے کافی قریب سے اس کو ڈیل بھی کرتے رہے، جو سیکٹیرین یہاں پر جو آپس کے اختلافات تھے وہ کافی خطرناک حد تک جو تھے وہ بڑھ چکے تھے، تو کتنا ضروری ہے اس وقت اپنے آپ کو سمجھانا کہ دیکھیں ان چیزوں سے اب ہمیں اوپر اٹھنا ہوگا، اور جس طرح کا عالم اسلام کو خطرات درپیش ہیں اس کے جواب کے لیے ہمیں پہلے اپنے ہاؤس کو تو آرڈر میں کرنا ہوگا۔ دیکھیے میں عرض کروں کہ مسلمانوں کے لیے اللہ کی توحید اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت سے زیادہ عزیز کائنات کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہماری وحدت اور اتحاد ہمارے آقا علیہ السلام کی ذات ہے، لہذا وہ جو کوئی فرقہ وارانہ اختلاف یا اس پر سخت اس وقت حالات تھے، میں سمجھتا ہوں وہ سارے پیچھے چلے گئے ہیں۔ ہم ایک نقطے پر متحد ہیں، وہ تمام مکاتب فکر ہوں، سیاسی جماعتیں ہوں، مذہبی جماعتیں ہوں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا تحفظ ہمیں عزیز ہے۔ میں آپ کے پروگرام سے بھی ایک اپیل ضرور کرنا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ احتجاج، پرامن احتجاج، یہ حق ہے ہر شخص کا، لیکن اس احتجاج کی آڑ میں اگر کوئی شر پسند اپنے ہی بھائیوں کے املاک کو جلانے کی طرف لوگوں کو لے جانا چاہے یا ملک کے املاک کو، تو ہمیں اس سے بھی بچنا ہے،
آخری بات یہ ہے کہ اللہ کرے ہم سب کا وہ کردار بن جائے، ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے والے بن جائیں کہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں جہاں احتجاج کرنا ہے، جہاں اس صورتحال میں اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے اس صورتحال کے خلاف، وہاں اپنی کردار سازی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور سیرت کو بھی اپنانا ہے۔ جب ہم یہ راستہ اختیار کر لیں گے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ نہ اسلام کو کوئی پھلنے پھولنے سے روک سکتا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کوئی دنیا کو جو ہے وہ جاہل رکھ سکتا ہے۔ جو اسلام کو پڑھ لیتا ہے، میرے آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پڑھ لیتا ہے، پھر اس کو اسلام سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا ہمیں عملی طور پر بھی، قولی طور پر بھی، فعلی طور پر بھی اپنی کردار سازی کی طرف بھی توجہ دینی ہے۔ طاہر اشرفی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، اسی پر بات کریں گے۔ جرنلسٹ اور تجزیہ کار طاہر عمران میاں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیا ہو رہا ہے یورپ میں، کیا ہو رہا ہے، اور یہ جو جس طریقے سے جتنی تیزی سے سب کچھ انفولڈ ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا تھی، اور یہ گستاخانہ خاکوں والی بات جو ہے کس طرف جاتے دکھ رہی ہے، اسپیشلی یورپ میں جتنا اسلاموفوبیا کی ایک تاریخ بھی ہے اور بڑھتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ یہ معاملہ؟ دیکھیں عادل، بنیادی طور پہ جو یہاں پہ مسئلہ ہے وہ اب کافی حد تک کمپلیکیٹ اس لیے ہو چکا ہے کہ اب اس میں ایک نیا جو ایلیمنٹ ہے وہ فار رائٹ جماعتیں یا وائٹ سپریمسٹ جو ہیں ان کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو گیا ہے۔ تو جو اس وقت گورنمنٹس ہیں، فار ایگزامپل جو سینٹر رائٹ گورنمنٹس ہیں یا سینٹر لیفٹ گورنمنٹس ہیں یا جو ماڈریٹ طبقے ہیں، ان کے اندر بھی ایک بیسک جو ایک ارجنسی پائی جاتی ہے کہ وہ اس جو نیا ابھرتا ہوا ٹرینڈ ہے اس کو ٹیکل کریں اور تھوڑا سا اپیز بھی کریں۔ تو جو فرینچ پریزیڈنٹ ہے، اب اس کی پرابلم یہ ہے کہ فرانسیسی سوسائٹی جو ہے وہ بنیادی طور پہ بہت زیادہ سیکولر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے نبی یعنی کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کے خاکے بنا سکتے ہیں، جب ہم دوسرے کے بنا سکتے ہیں، تو ہمیں یہاں پہ پرابلم کیوں ہونا چاہیے؟ تو بنیادی طور پہ وہاں پہ جو ڈیبیٹ ہے، اب فرینچ پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایک بٹوین ہارڈ پلیس اور راک جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے، اور ظاہری بات ہے الیکشنز وغیرہ کی انہوں نے اس کو دیکھنا ہے، تو وہ فریڈم آف ایکسپریشن کو کیا کہتے ہیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ اب چارلی ایبڈو کا جو معاملہ ہے، جو میگزین ہے، اب وہ میگزین بنیادی طور پہ بینکرپٹ ہو چکا تھا ان خاکوں کے نتیجے میں۔ وہ میگزین اب ملٹی ملین ڈالر اس کو سپورٹ ملی ہے، وہ دوبارہ سے ریسرچ کر چکا ہوا ہے۔ تو اب وہ بنیادی طور پہ یہاں پہ جو ایشو ہے وہ خاکوں سے زیادہ فریڈم آف ایکسپریشن اور جو فار رائٹ اور جو انتہا پسند یورپین جماعتیں ہیں ان کے اور ماڈریٹ جماعتوں کے درمیان جو ایک ڈیبیٹ ہے اس کی طرف جاتا ہوا۔ اچھا طاہر، مختصراً یہ بھی بتائے گا کہ جو یہ بائیکاٹ چل رہا ہے فرانسیسی پروڈکٹس کا، اس کا کیا کچھ امپیکٹ ہوتا نظر آ رہا ہے مختلف مسلم ممالک کی جانب سے؟ طیب اردوان نے کافی سخت سپیچ آج کی ہے، تو کیا فیلنگز کیا ہیں اوور آل وہاں پہ؟ دیکھیں ظاہری بات ہے، آپ کو فوٹیج وغیرہ نظر آئی، میں نے ویڈیوز وغیرہ دیکھی، کچھ لوگوں نے تھوڑے بہت اظہار بھی کیا کہ جی ہم فلانی بسکٹ نہیں کھائیں گے اور فلانی کار استعمال نہیں کریں گے۔ لیکن آج کی جو ایک دنیا ہے وہ بڑی ملٹی نیشنل قسم کی دنیا ہے۔ مثلا جو فرینچ کمپنی سٹرون ہے فار ایگزامپل، یا پجو ہے، اب وہ گاڑیاں صرف فرانسیسی نہیں ہیں، اس میں امریکن شیئرز بھی ہیں، کچھ تھوڑے بہت چائنیز شیئرز بھی ہیں۔ تو اب آپ یا تو پہلے اتنا باریک بینی میں جا کے دیکھیں گے جو 100% سچی فرینچ کمپنی ہے، اس کی 100% سچی فرینچ جو پروڈکٹ ہے اس کا بائیکاٹ کریں گے۔ تو یہ جتنا اس کے پاس، کسی کے پاس اگر اتنا فارغ وقت ہے تو وہ جا کے ان پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر سکتا ہے، ورنہ نہ پہلے کبھی اس طرح کے بائیکاٹس نے کام کیا ہے، نہ اب یہ کام کرے گا۔ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اٹس اے رائٹ اپروچ۔ طاہر عمران میاں، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ آج پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکالرشپ لے کر ملک سے باہر جانے والے کتنے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ واپس نہیں آئے، اور ان کے غیر ذمہ دارانہ رویے کا قومی خزانے کو کتنا نقصان ہوا؟ بڑی بات کے پاس موجود ہائر ایجوکیشن کمیشن کی مصدقہ دستاویزات کے مطابق ایسے 321 اسٹوڈنٹس نے ایچ ای سی اور ملکی خزانے کو تقریباً 3 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان پہنچایا، جو اسکالرشپ پر ایم فل یا پی ایچ ڈی کے لیے یو ایس، برطانیہ یا اس کے علاوہ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ یا پھر یورپ گئے، اور یہ بانڈ جمع کرا کے گئے کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آ کر 5 سال کسی ملک کی تعلیمی ادارے میں سرو کریں گے، پڑھائیں گے، یا پھر اسکالرشپ کی رقم کا 25% قومی خزانے میں جمع کرائیں گے۔ ان دستاویزات کے مطابق تقریباً 321 ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو بیرون ملک جا کر واپس نہیں آئے، اور ان میں سے زیادہ تر یورپی ممالک میں غائب ہو گئے۔ ساتھ ہی ساتھ اسٹوڈنٹس کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ایسی بھی ہے جو اسکالرشپ لے کر گئی لیکن ڈگری مکمل ہی نہیں کر پائی۔ اب ایچ ای سی ایک نئی پالیسی بنا رہی ہے جس کے مطابق اسکالرشپ پر بیرون ملک جانے والے اسٹوڈنٹ سے زمین یا گھر کی گارنٹی لی جائے گی، لیکن یہ معاملہ ہے کیا؟ اتنی بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس کیسے ایچ ای سی کو چکمہ دے
گے, اسی پر بات کریں گے. ریاض الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ریاض, یہ کیا معاملہ ہے اور کیا ہو رہا ہے اس پر؟ جی بالکل, تقریباً ایک مہینہ سے ایچ ای سی سے میں نے یہ معلومات مانگی ہوئی تھی کہ ہمیں 2002 سے لے کر آج تک کا ڈیٹا دیا جائے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے جسے ایبسکونڈرز یا بھگوڑے دوسرے معنوں میں کہا جائے گا, ایسے طلبہ و طالبات ہیں, تو ان کی کیا تفصیلات ہیں اور اب تک کتنے طلبہ ہیں جو واپس نہیں آ سکے. تو جیسا کہ آپ نے ذکر کیا 321 ہے, بلکہ یہ اس سے زیادہ نمبر بنتا ہے یہ, لیکن انہوں نے کم فگر دیا ایچ ای سی نے تاکہ ڈیمیج کو کم دکھایا جا سکے. اور یہ جو ڈیمیج بنتا ہے جو انہوں نے قومی خزانے کو دیا وہ 3.72 ارب روپے, یہ تقریباً اگر راؤنڈ اباؤٹ فگر کریں تو 4 ارب روپے بنتے ہیں قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے. یہ وہ فگر ہے جو ایچ ای سی نے لیگل جو ان کے خلاف بیٹل شروع کی ہوئی ہے اور ان سے پیسے ریکور کروانے ہیں, اور یہ سارے دوسرے اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ کیے ہیں. تو اب اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے ایچ ای سی نے اپنی جو پالیسیز ہے وہ مزید سخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے, جس میں ان سے زمین, گھر, ان کی جائیداد, اس طرح کی چیزیں باقاعدہ طور پہ رکھی جائیں گی تاکہ وہ یہ نہ ہو کہ وہیں پہ تعلیم مکمل کر کے باہر رہیں, کیونکہ ایک جو اسٹوڈنٹ ہے اس پر 70 سے 80 لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے. تو جب اتنا خرچہ, اور کئی جگہوں پہ یہ پوسٹ ڈاک کے ہو جاتے ہیں تو 1 کروڑ تک خرچہ چلا جاتا ہے. تو یہ تعلیم مکمل کیے بغیر ہی کہیں آ جاتے ہیں اور واپس کہیں فیل ہو جاتے ہیں اور کہیں مکمل کر کے وہیں پہ رہ جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا عالمی ہے جس کو ایچ ای سی کو ظاہر ایڈریس کرنا چاہیے, وہ کر بھی رہی ہے, لیکن یہ تقریباً کچھ فیصد بنتا ہے جو 8000 سے زائد طلبہ ملک سے باہر گئے ہیں, لیکن پھر بھی ظاہر ہے 4 ارب روپے کوئی تھوڑی رقم نہیں ہے. ٹھیک, ریاض الحق, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات. مجھے میری ٹیم سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.